السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ التوبہ کے رکن نمبر 14 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ التوبہ کے رکن نمبر 14 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم
أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ناظرین اکرام، اب تک ہم سورۃ التوبہ کے رکوع نمبر 14 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان اللہ اشترا، نون مشدد ہے یہاں پہ، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ آگے جو اللہ کلام ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ اس تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کلام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں، اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں۔ چونکہ اللہ کلام سے قبل جو حرف نون ہے اس پر زبر آیا ہے، فتح آیا ہے، تو اس لیے اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان اللہ اشترا، تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے۔ اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اگر زیر آئے تو باریک پڑھتے ہیں۔ من المؤمنین انفسہم، نون کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا کیا چیز ہے کہ نون کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی آواز پوشیدہ رہے گی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد انفسہم میں سین کو باریک پڑھنا ہے۔ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ، میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ میم ساکن کا اخفا یعنی اس کی مکمل آواز نہیں ادا کی جائے گی اس کی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ میم ساکن، میم کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ رہے گی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد بِأَنَّ میں نون مشدد ایک الف کے برابر اس کو غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ لَهُمُ الْجَنَّہ، پھر نون مشدد ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو قاعدہ وقف میں سے ایک ضروری اور اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر آخری حرف تائے مربوطہ، جس کو ہم گولتا یا علم تجوید میں تاء مدورہ کہتے ہیں، ایک ہی نام ہے اس تا کا، تاء مدورہ، گولتا یا اس کو تاء مربوطہ، تینوں نام اسی کے ہیں۔ تو اس قسم کا یہ جو تا ہے یہ آتا ہے آخر پر، تو اس کو ہاء ساکنہ یعنی وہ ہا جس پر سکون آتا ہے اس میں اس کو تبدیل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو میں نے پڑھا لَهُمُ الْجَنَّةُ۔ جن کو یہ قاعدہ نہیں معلوم ہوتا وہ اس کو لَهُمُ الْجَنَّةُ یعنی تا کی آواز اس کو پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کو ہم نے پڑھنا ہے لَهُمُ الْجَنَّةُ۔ آگے یقاتلون میں قاف کو گول پڑھیں گے، یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، سین کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس وقت اس کو
باریک پڑھیں گے۔ قاعدہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا اس تعلق سے کہ اس سے قبل حرف پر اگر زیر آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فَيَقْتُلُونَ، قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس پر جزم جب آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کیا چیز ہے؟ آواز کے ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ۔ تو اس کو ہم یہاں پڑھیں گے فَيَقْتُلُونَ۔ فَيَقْتُلُونَ اگر پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے، فَيَقْتُلُونَ۔ اس کے بعد تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد وَيُقْتَلُونَ میں سیم وہی قاعدہ ہے، قاف کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اور تا کو باریک۔ اور قف، اس کا مطلب ہوتا ہے رک، ٹھہر۔ تو یہ جہاں پہ بھی آتا ہے کوشش یہی کی جائے کہ وقف کرے۔ اب میں نے یہاں وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے قاعدے کے مطابق، قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ساکن کرتے ہیں۔ اس کو ساکن کیا، اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ اس کے بعد وعدن علیہ، دال پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین جو ہے اس کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار۔ یہاں اس لیے اظہار ہوگا کہ اس کے یعنی تنوین کا جو آگے ہے یہ حروف حلقی آیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار کیا چیز ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں، اور یہاں کسی قسم کا غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حقاً فی التوراۃ، قاف کو ایک تو گول پڑھنا ہے اور اس پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ فی التوراۃ میں تا کو باریک پڑھیں گے، را کو گول پڑھیں گے، پھر تا کو باریک پڑھیں گے۔ والانجیل، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے۔ والقرآن، قاف کو بھی گول پڑھیں گے اور را کو بھی۔ را ساکن کو گول پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آئے تو را ساکن گول پڑھا جاتا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق اس کو ہم نے گول کیا۔ علامت وقف تا آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف نون ساکن ہے، نون ہے، اس کو ساکن کر دیا، اور اس سے قبل حرف مد یعنی جو اس کو بولتے ہیں کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر عموماً کھینچتے ہیں، لیکن آخر میں جو متحرک حرف کو ساکن کیا ہے اس کی وجہ سے یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم مزید کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ومن اوفا، نون ساکن کے یہاں اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ بعہدہ من اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہاں اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہے۔ فاستبشروا، سین کو باریک پڑھیں گے، تا کو بھی باریک پڑھیں گے اور با ساکن کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ را کو آخر پر اس کو گول پڑھیں گے۔ ببیعکم الذی، آخر پر لال جو ہے اس کو نرم پڑھیں گے۔ بایعتم بہ، میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ہم اسی کلاس کے شروعات میں یہاں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی آیت کی شروعات میں، کہ وہ یہ قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کی جو اصل آواز ہے وہ اصل آواز کی مکمل ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز پوشیدہ رہے گی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد آخر پہ علامت وقف تا آیا ہے تو ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کے بعد وذالک میں ذال کو نرم پڑھیں گے، هو الفوز، زا کو سخت پڑھیں گے۔ زا اور ذال ان دونوں میں یہی فرق ہے، ذال کو نرم پڑھتے ہیں اور زا کو سخت پڑھتے ہیں، اور عظیم میں یہ جو ذا ہے اس کو گول پڑھتے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے۔
آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے وقف کر دیا ہم نے۔ وقف کرتے ہوئے آخر پر متحرک حرف میم کو ہم نے ساکن کیا۔ اس سے قبل حرف مد یا ہے، اس کو ہم نے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا ہے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔